تو آج کا سلسلہ گفتگو بھی اسی کے متعلق ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کئی قسم کے معجزات عطا کیے، اور جو معجزہ ہے یہ نبی کی نبوت پر برہان اور دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ معجزہ کے متعلق تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ نیچری نظریہ ہے، نیچری دوسرے لفظوں میں سکولی نظریہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ جتنے سکولی سسٹم ہے، کالج، یونیورسٹیاں، سکول، اس کا اصل مقصد جن حضرات نے یہ تعلیمی سسٹم قائم کیا ان کا اصل مقصد تھا مسلمانوں کو بے دین بنانا اور مذہب سے لا تعلق کر دینا۔ آپ پورے سکول کا نصاب دیکھ لیں، یونیورسٹیوں کا، سکول، کالج کا، تو جن حضرات نے یہ ادارے قائم کیے ان کا اصل ہدف اور اصل مقصد تھا مسلمان کو ملحد بنانا اور بے دین بنانا۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس مقصد میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہیں۔ اس کی ابتدا سر سید سے ہوئی، سر سید احمد خان۔ سکول کی کتابوں میں آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا، بڑا بزرگ معلوم ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کے ظاہر پہ نہیں بھولنا چاہیے۔ تو سر سید اس ضلالت کا موجد اور بانی ہے، سکولی کالجی سسٹم کا۔ حالانکہ اس سے پہلے 14 صدیاں اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی یونیورسٹیاں مدارس تھے، اور مدارس میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے بڑے طبیب، حکیم، جس کو آج کی زبان میں ڈاکٹرز کہتے ہیں، وہ پیدا ہوئے۔ حتیٰ کہ بغداد کی یونیورسٹیوں میں اور اسلامی مدارس میں یہ سارے یورپ، یہ جہاں تعلیم حاصل کرنے آتا، اور جتنے یورپی ممالک وہ سب مسلمانوں کی درسگاہوں میں پڑھتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا ورثہ چھوڑ دیا۔ اور اگر آپ اس کی تحقیق کریں تو یہ جتنی آج مغرب اور امریکہ اور یہ جتنے شیطانی طاغوتی ملک ہیں، ان کی جتنی ترقی ہے اس کی بنیاد اسلامی ریسرچ اور اسلامی تحقیقات ہیں۔ اسی سے یہ آگے چلے گئے اور مسلمان ان کے غلام بن کے رہ گئے، اور اب انہی سے مرعوب ہوئے۔ پھر انہوں نے یہ سکول سسٹم قائم کر کے، کالج سسٹم قائم کر کے، ان کا اصل مقصد تھا کہ مسلمان نہ رہے اور یہ ملحد بنے، بے دین بنے اور دین سے بیزار ہوں۔ بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو اس مقصد کے پیش نظر نیچری فرقہ پیدا ہوا، اور نیچری وہی سر سید احمد خان۔ اور یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے حجیت حدیث کا انکار کیا اور کہہ دیا کہ پیغمبر کی بات حجت نہیں،
پیغمبر کا کام صرف قرآن پہنچانا ہے، پیغمبر کی اپنی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو حدیث کا یہ پہلا منکر ہے، معجزات کا منکر ہے، اور جتنے قرآنی معجزات ہیں ان کی عجیب و غریب تعویلات کرتا ہے، اور اسی سے آج جتنا گند پھیلا ہوا ہے تو یہ اسی سکولی فلسفہ سے کالجیٹی، آج تو پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور ایسے الو کے الو جنہوں نے نہ دین پڑھا نہ قرآن پڑھا نہ کوئی ان کا معلم، لیکن وہ آج اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہی اسٹوڈنٹ طبقہ ان کا اندھا مقلد بنا ہوا ہے، اور مختلف جتنی بیماریاں اور جتنے گمراہیاں ہیں وہ ان کے موجد ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے، تو یہ جو نیچری فرقہ ہے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ معجزات ہو ہی نہیں سکتے، معجزات کے یہ مطلقاً منکر ہے، کہتے ہیں کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو معجزہ ہوتا ہی کوئی نہیں، اس لیے جہاں معجزات کی بات آئے تو یہ ایسی تعبیلیں کرتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے ان کی تعبیلوں سے اور ان کی بدبختی پہ۔ تو بہرحال ایک نظریہ یہ ہے کہ معجزہ کوئی چیز نہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نیچری فکر ہے۔ اس کے مقابل دوسری ایک فکر ہے غالیانہ شرکیہ فکر، اور وہ یہ ہے کہ معجزات انبیاء کے اختیار میں ہوتی، اور معجزات پہ پیغمبر کا تصرف اور اختیار ہوتا ہے۔ یہ نظریہ روافض سے شروع ہوا، اور آج قبر پرستوں میں اور اہل بدعت میں یہ نظریہ راسخ ہے، وہ کوئی بھی معجزہ پیش کریں گے تو فوراً نتیجہ نکالیں گے، دیکھو یہ ہو سکتا ہے نا، پتہ چلا اللہ نے سارے اختیارات نبی پاک کو عطا کر دیے، اپنے پیاروں کو عطا کر دیے، لہذا ہم ان کو پکاریں گے، یہ ہے اصل مشکل کشائی، حاجت روائی کا ڈپو، اس لیے ہم ان کو پکاریں گے۔ اس پر پھر وہ مثالیں دیتے ہیں کہ اگر کوئی شادی پہ جائے تو یہ ان کی مثال ہے، حالانکہ بے ادبی پہ مشتمل ہے، شادی پہ جائے تو جو آدمی دعوت کرتا ہے سالن اس سے نہیں مانگتا، سالن نائی سے مانگتا ہے، جو تقسیم کر رہا ہے اس سے مانگتا ہے، جس نے دعوت تیار کی اس سے نہیں مانگتا، لہذا ہم قبر والے کو نائی بنا دیا، ان سے مانگیں گے، ان بزرگوں سے مانگیں گے۔ یہ ایک دوسری فکر ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، اور پھر اس میں توسط سے کام لیا اور کہا اماموں کے بھی معجزے ہوتی ہے، حالانکہ معجزہ نبی کا خاص ہے، نبی کے علاوہ کسی کا معجزہ نہیں ہے، کرامات حق کے، کرامات اولیاء اللہ کی ہے، وہ کرامت ہے، وہ معجزہ نہیں۔ تو اہل تشیع کے فکر میں امام الہ بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ یہ جو نظریہ ہے نا امامت اہل تشیع کا، کہ انہوں نے خاص نظریہ بنایا، امام کون ہے؟ مثلا وہ کہتے ہیں امام میں دو خصوصیات ہوتی ہے، نبوت والی بھی اور الوہیت والی بھی۔ عالم الغیب ہونا کس کی شان ہے؟ یہ صرف اللہ کی ہے، وہ کہتا ہے امام عالم الغیب ہے، اور باقاعدہ باب قائم کیے ان الائمۃ یعلمون ما کان و ما یکون، امام ما کان ما یکون کو جانتی ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں امام پوری کائنات کے درختوں کے پتے، خشک تر اور ریت کے ذرے اور پوری کائنات امام کے سامنے ہوتی ہے، اور امام سب کچھ جانتا ہے، اور یہ نظریہ امامت کا اہم رکن ہے۔ اور پھر موت و حیات پہ اختیار کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام کا ہے، موت و حیات پر اختیار بھی امام کا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ امام وہ ہے کہ جس کا تصرف پوری کائنات میں چلتا ہے،
اور یہ زمین آسمان امام کی وجہ سے قائم رہتی ہے. تو یہ وہ خواص ہے جو الوہیت کے ہیں انہوں نے امام میں مانے، اور کچھ خواص نبوت کے، معصوم ہونا یہ نبی کا خاصہ ہے، وحی کا نزول یہ نبی کا خاصہ ہے، اور اسی طریقہ سے کہ شارع ہونا، تحلیل تحریم کے احکام کا صدور بطور مبین کے یہ پیغمبر کا مستقل خاصہ ہے، اور مطلقاً مفترض اطاعت ہونا یعنی جس کی مطلقاً اطاعت فرض ہے وہ صرف نبوت کا خاصہ ہے. نبی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہوتی جس کی مطلقاً اطاعت فرض ہو. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کروں تو تم قبول کرو، اور اگر میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کروں تو پھر مجھے سیدھا کر دو. یہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. لیکن یہ شیعہ کا نظریہ ہے کہ امام کی اطاعت اس طرح فرض ہے جیسے نبی کی اطاعت فرض ہے. پھر تیسرا، نبی منصوص من اللہ ہوتا ہے. اللہ نبی کو منصوص اور متعین کرتے ہیں نبوت کے لیے. تو اہل تشیع کہتے ہیں امام بھی منصوص من اللہ ہے. اور پھر ایسی گپیں ہیں ان مذہب میں کہ امام منصوص من اللہ وہ پورے 12 اماموں کے مقابل حزب اختلاف کے امام ہیں، اور ہر امام کے مقابل یا بھتیجا ہے یا بھائی ہے اس نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. زین العابدین کے مقابل چچا نے امامت کا دعویٰ کیا. محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں امام میں ہوں، وہ کہتے ہیں میں ہوں. لڑائی ہوئی، مستقل فرقے بن گئے. پھر باقر، امام باقر کے مقابل ایک اور امام کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا حق ہے. جعفر کے مقابل ایک اور امام کھڑا ہوا، اس نے کہا امام میں ہوں. اور موسیٰ کاظم کے مقابل ایک اور امام اسماعیل وہ کھڑا ہوا. اور ان کے کوئی مادی بھی 18-19 گزر گئے. ابھی میڈیا پہ بیٹھتی ہے نا جی کہ امام مہدی شیعہ سنی متفق ہیں. شیعہ بھی کہتے ہیں مہدی آئے گا اور سنی بھی کہتے ہیں مہدی. یہ میڈیا کے الو کے پٹھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ شیعہ کا نظریہ کیا ہے، اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. شیعہ کے ہاں مہدی کا تصور کہ مہدی آئے گا، وہ مہدی ایسا شوشہ ہے جو آج تک ایسا فلسفہ ہے، آج تک خود شیعہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ مہدی ہے کیا. کسی نے کہا محمد بن حنفیہ یہ مہدی ہے، یہ آئے گا. جو امام بھی ان کا قتل ہوا انہوں نے کہا قتل نہیں ہوا، یہ آخر الزمان ہے، یہ امام منتظر ہے، اور یہ مہدی قائم آل محمد ہے. اسماعیلیہ نے کہا اسماعیل آئے گا، وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ آئے گا. کوئی جناب آگے چل کے جعفر آئے گا، کوئی محمد بن اسماعیل آئے گا. انہوں نے کوئی 18-19 مہدی بنائے ہوئے، فلانا آئے گا فلانا آئے گا، اور وہ چھپا ہوا ہے، چھپ گیا. ابھی تو شیعہ کی کتب میں آیا کہ بلاد مغرب میں مہدی حکومت کر رہا ہے. معلومات ہے یورپ میں سارا مہدی کی حکومت یورپی ممالک میں، بلاد مغرب میں. اور بعض مولوی ان کے کہتے ہیں ہمیں ملاقات بھی ہوئی، یہ سارا جھگڑا پھر تو مہدی نے کیا ہوا ہے معاذ اللہ. تو یہ ایسے شیطان ہیں، ان کے ہاں مہدی کا تصور ہی نہیں، اور یہ صرف اپنے مذہب پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے. بہرحال اہل سنت جو کہتے ہیں مہدی آئے گا، وہ مہدی پیدا ہوگا، اور وہ مہدی کو خاص اس کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوں گی جو ڈرامہ بازی والی، افسانوں والی. کوئی بات نہیں، کوئی نیک آدمی ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاون بنے گا. نزول عیسیٰ کے بعد کوئی نیک آدمی، حق پرست آدمی وہی مہدی ہے. اور ان کے ہاں جو تصور ہے جی مہدی آئے گا تو پھر مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر مہدی آ کر ابو بکر عمر کو سزا دے گا معاذ اللہ. حضرت عائشہ پہ
حد جاری کرے گا معاذ اللہ۔ ان کا یہ ہے رجت والا جو پوری امت کہتی ہے کفر ہے کہ مہدی کے زمانے میں سارے مردے پھر زندہ ہو جائیں گے اور اعداء بھی اولیاء بھی، اور جہاں پر پھر عدالتیں قائم ہوں گی پرانے مردوں کی۔ قیامت کہاں گئی؟ پرانے مردوں کی عدالتیں قائم ہوں گی۔ پھر کہتے ہیں مہدی آئے گا غار سے بالکل ننگا ہوگا، ننگا ہو کے آئے گا، اور سب سے پہلے اس کے ہاتھ پہ جو بیعت کریں گے محمد الرسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ان کا نظریہ۔ کہتے ہیں جی سنی شیعہ متفق ہے، یہ سنی شیعہ متفق ہے، یہ رجعت کا عقیدہ خالص کفر ہے۔ اور پھر مہدی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر عمر کو سزائیں دیں گے، تو یہ خالصتاً کفر اور ارتداد کا نظریہ ہے۔ ایسا مہدی جو صحابہ کے خلاف ہو وہ مہدی نہیں ہے، وہ ضلالت کا امام بن کے آ سکتا ہے، وہ ہدایت کا امام نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ سارے ائمہ ہدی تھے۔ تو خیر یہ ایک لمبی بات ہے، انشاءاللہ کبھی میں کروں گا مہدی کا تصور۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ نبوت کے خواص اور کچھ الوہیت کے، تو انہوں نے امام بنا دیا، معجزات امام۔ پھر حیرانگی ہوتی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، گزر گئے، اب ان کا نائب آیا ماشاءاللہ۔ 2 دن پہلے میں نے اس کی گفتگو سنی تو وہ کہہ رہا تھا دجال کے بھی معجزے ہوں گے۔ یہ صاحبزادہ دجال کے بھی کیا ہوں گے؟ معجزات ہوں گے۔ کیا بات ہے، یہ ہے اب جانشین ڈاکٹر۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کا صاحبزادہ ہے، اللہ ان صاحبزادوں سے محفوظ رکھے۔ دجال کے بھی معجزات ہوں گے، اور خدا کے بندے معجزہ نبی کا ہوتا ہے، ولی کا بھی معجزہ نہیں، ولی کے ہاتھ پہ بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے، معجزہ نہیں۔ تو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت اللہ کے نبی اور ولی کے اختیار میں ہوتی ہے۔ یہ خالصتاً کفریہ شرکیہ نظریہ ہے، اور تمام مشرکین کا یہ چور دروازہ ہے۔ صحیح نظریہ کیا ہے؟ معجزہ حق ہے، کرامت بھی حق ہے، لیکن معجزہ اور کرامت میں رتی جتنا اختیار بھی پیغمبر کا نہیں ہوتا، ولی کا نہیں ہوتا۔ اس میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ وجود نبی کا ہو اور کوئی خرق کی عادت امر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتی، اور وجود ولی کا ہو اور کوئی خرق کی عادت امر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور معجزہ اور کرامت میں پیغمبر کا یا ولی کا اختیار ماننا یہ شرک کا دروازہ ہے۔ معجزہ اور کرامت خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ اللہ کا جب چاہے وہ معجزہ ظاہر کر دے، اور جب نہ چاہے تو پیغمبر کے اختیار کی یہ بات نہیں ہے۔ موٹی سی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حدیبیہ کا مقام ہے، کنویں کا پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام نے عرض کی وضو بھی کرنا ہے، نمازیں، جانور پیاس سے، 1400 کے قریب صحابہ پیاس سے، پانی نہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور برتن میں اپنے ہاتھ مبارک رکھ کے بسم اللہ پڑھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور کتنا پانی نکلا؟ 1400 صحابہ نے پیا، ان کے جو 7 اونٹ تھے انہوں نے بھی پیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتا نا تو پانی کم نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابہ کرام جا رہے ہیں، بخاری کی حدیث اس کا بالکل خلاصہ، پانی ختم ہے، تلاش کر رہے ہیں،
پیغمبر کریم نے بھیجا تلاش کر کے آؤ. ایک عورت ملی جو پانی بھر کے لا رہی تھی مشک میں. انہیں پوچھا یہ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ بڑا دور پانی ہے. انہوں نے کہا اچھا وہ پانی تو بڑا دور ہے. تو انہوں نے کہا ذرا آؤ ہمارے حضرت کے پاس آؤ. تو انہوں نے اونٹ کو پکڑ لیا اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے آئے اور پورا واقعہ بیان کیا. پانی بڑا دور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں یہ مشک کچھ دیر کے لیے ہمیں دے سکتی ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے بسم اللہ پڑھی, دعا کی اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں پانی بھرنا شروع کر دو. ایک ہی مشک تھی, سارے برتن بھر گئے. وہ عورت حیران ہو کے دیکھ رہی تھی, مشرکہ تھی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ برتن سارے بھر گئے. برتن بھرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس کو مشک واپس کر دو اور جس کے پاس کوئی چیز ہے اس کو تھوڑا امداد کر دو. تو صحابہ کرام کے پاس جو زیادہ رہا تھا اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا کر کے اس عورت کو مال دیا. وہ بڑی خوش ہوئی اور جا کر گئی اپنے قبیلے کو بتایا کہ آج میں بڑا عجیب کام دیکھا اور وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا واپس آ کر. تو یہ ہوتا ہے یہ آپ کی دعا کی برکت. لیکن وہاں نبی کریم علیہ السلام پھر دیکھو بیٹھی ہے, پانی نہیں. تو اب صحابہ پریشان ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کا واقعہ ہے. صحابہ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کر دی. تو یہ اسی میں اگر غور کیا جائے کہ معجزہ تن پانی کئی مقام پہ ظاہر ہوا, لیکن اگر اس پانی پہ پیغمبر کا اختیار ہو تو پانی کے استعمال پر اختیار ہوتے ہوئے تیمم جائز ہی نہیں. تو تیمم تب کیا گیا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں. تو اسی طرح یہ معراج بھی معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے اور اس کو سمجھنا ہے. بہت سارے لوگوں نے ٹھوکریں کھائی. یہ پورا سفر معراج معجزہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا ایک سفر ہجرت والا ہے. 8 دن لگ گئے مکہ سے مدینہ, اور وہ سفر کتنا ہے؟ تقریباً 450 کلومیٹر. مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر پہ وقت کتنا لگا؟ 8 دن. اور یہ سفر یہ کروڑوں کلومیٹروں کا سفر ہے, کروڑوں کلومیٹروں کا. اور اس پہ کتنا وقت لگا؟ لیلن, رات بھی پوری نہیں, رات کا بھی ایک حصہ. تو یہی فرق ہے کہ وہ سفر عادتاً سفر تھا اور یہ سفر خرق کے عادت اور پیغمبر کا معجزہ تھا. اور جو عادتاً سفر ہے اس میں کاسب عابد ہوتا ہے, آدمی کسباً اسباب کے تحت چلتا ہے. اور جو سفر خرق کی عادت ہے اس میں آدمی کا اختیار نہیں ہوتا. اس میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ براہ راست اس میں آدمی کا کسب بھی نہیں ہوتا. اس لیے یہاں شروع کیا سبحان الذی, سبحان الذی. یہی نقطہ ہے سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. یہ جملہ ایسے مقام پہ آتا ہے جہاں مخلوق عاجز آ جائے اور معاملہ ما فوق الاسباب چلا جائے. اس لیے فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو, لیلن, رات کے ایک حصہ میں, اسرا بعبدہ. یا پھر مقام آیا اور سوچنے والی بات ہے, شروع میں سبحان ہے, پھر ہے بعبدہ.
ان دو لفظوں میں بھی نکتہ ہے. سبحان الذی، سبحان کا معنی شریکوں سے پاک. سبحان کا معنی خود قرآن نے بیان کیا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے کہ یہ جو مشرک شریک بنا رہے ہیں. سبحانہ وتعالی، پاک ہے اللہ. تو سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ نائبوں سے پاک ہے، اللہ وزیروں سے پاک ہے، اللہ کسی کو اپنے تصرفات دینے سے پاک ہے. سبحان اللہ. آج صوفی بھی سبحان اللہ کے فضائل بیان کرتا ہے، لیکن یاد رکھو سبحان اللہ کہنے کا ثواب تب ہوگا کہ دل سے کہا جائے، اور دل سے کہنا تب ہوگا کہ تیرے دل کی شہادت ہو. جب تیری زبان پہ آئے نا سبحان اللہ، تیرے دل گواہی دے کہ میرا اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. تو یہ ہے سبحان اللہ. ایک ہی لفظ میں اللہ کی توحید کا وہ پہلو آیا جو دعوت انبیاء ہے. فرمایا سبحان الذی، اور اس میں دو نکتے ہیں. ایک نکتہ یہ کہ یہ جو سفر آ رہا ہے کوئی اس کا انکار نہ کرے کہ ایک ہی رات میں یہ اتنا بڑا سفر ہو گیا. فرمایا سبحان الذی. معجزہ میں یہ ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو نہیں سکتا، تو سوال ہے کون نہیں کر سکتا؟ یہ ہے بات سمجھنے والی. یہ جو نیچری فرقہ اور ابو جہل اینڈ کمپنی وہ کہتے ہو نہیں سکتا، تو ہمارا سوال ہے کون کس سے نہیں ہو سکتا؟ اگر کہو نبی سے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر کہو کہ اللہ سے، بھائی اللہ نہیں کر سکتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قدرت کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ تو معجزہ کا تعلق صرف اللہ کی تصرف کے ساتھ ہے. تو اس لیے فرمایا شک نہ کرنا، سبحان الذی، وہ اللہ پاک ہے. بولے گی اس میں سب شبہات کا جواب. فلاسفر کہتے ہیں جناب سائنسدان کرے ہیں، ناری کرے ہیں، آگ کے بڑے بڑے کرے ہیں، خلا ہے، وہاں وزن برقرار نہیں رہتا، وہاں آکسیجن نہیں ہے، اور بلا فلاں اتنی بلندی پہ جائیں وہاں آکسیجن ختم ہے، وزن برقرار نہیں، ناری کرے ہیں اور آسمان کو سوراخ نہیں، فلا فلا فلا. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، اور ناری کروں والے یہ دیکھو لے جانے والا کون ہے؟ آکسیجن نہیں اور فلاں نہیں. ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا کہ پیغمبر کریم کو یہ سیر کرانے والا کون ہے؟ اللہ. دوسری ضرب لگائی مشرکین پہ کہ جتنے مشرک ہیں یہ کہتے ہیں معراج کی رات جب پیغمبر کریم گئے تو وہ یہ بن گیا یہ وہ بن گئے، وہ یہ بن گیا یہ وہ بن گئے. حتیٰ کہ احمد رضا خان نے لکھا کہ معراج کیا ہے؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کہتے ہیں معراج کی رات پیغمبر کریم اپنے آپ کو ملنے گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یا کوئی بے ایمان کہتا ہے کہ وہ اللہ اور پیغمبر ایک ہو گئے، کوئی بے ایمان کہتا ہے اللہ نے معراج کی رات آپ کو اپنی صفات عطا کر دی اور اتحاد عینی ہو گیا. اس قسم کے خرافات شرک کے سارے اللہ کو پتا تھا ایسے بے ایمان بھی آئیں گے، ان کا منہ بند کر دیا. فرمایا لوگوں میرے محمد مصطفیٰ جب گئے تب بھی میرے عبد تھے، اور جب واپس آئے تب بھی میرے عبد تھے. لے جانے والا جب لے گیا تب بھی سبحان، جب لے آیا تب بھی سبحان. عبد رہا سبحان، سبحان رہا. وہ پہلے بھی شریکوں سے پاک تھا، معراج کے بعد بھی شریکوں سے
پاک ہے۔ محمد مصطفیٰ جانے سے پہلے بھی عبد تھے اور جانے کے بعد بھی کیا رہے؟ عابد رہے۔ عابد، یہ تین تو لفظ ہیں، عابد، معبود، عبادت۔ پورا قرآن انہی تین لفظوں پہ کھڑا ہے۔ اور عابد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنے والا، عبادت کرنے والا، سجدہ کرنے والا، رکوع کرنے والا، عاجزیہ کرنے والا، عجز و نیاز کا اظہار کرنے والا۔ اور عابد کا معنی مانگت اور معبود کا معنی داتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کو پکارا جاتا ہے، عابد وہ ہوتا ہے جو پکارا کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جتنے بھی شرف مخلوقات کے، ان میں سب سے بڑی فضیلت اور شرف وہ ہے عبدیت کاملہ، کامل عبدیت۔ جو جتنا رب کے سامنے جھکا ہوا ہے، عاجز ہے اور عاجزیہ کرنے والا ہے، وہ اتنا اللہ کے ہاں بلند قدر ہے اور بلند شان والا ہے۔ تو عبدیت یہ مقام انسانیت کی معراج ہے۔ عبدیت سے اوپر مخلوق کا کوئی مقام نہیں ہے۔ عبدیت کے اوپر معبودیت اور الوہیت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تو اس کائنات میں سب سے شان والے عبد وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ بے شک۔ اس لیے جہاں بھی میرے نبی کی شان اللہ نے بیان کی تو اس لفظ عبدیت کو ضرور بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، پہلی جتنی قومیں گمراہ ہوئی انہوں نے پیغمبر کی عبدیت میں شک کیا۔ عیسائی گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا عبدیت نہیں، عیسیٰ کو عبد کہنا یہ بے ادبی ہے۔ عیسیٰ عبد نہیں، الہ ہے، ابن اللہ ہے، ثالث ثلاثہ ہے، اللہ کی جز ہے۔ تو پہلی جتنی قومیں گمراہ ہوئی انہوں نے انبیاء کی عبدیت میں شک کیا، اور یہی سیڑھی تھی شرک والی، اسی سے وہ شرک میں چڑھے۔ اس لیے اللہ نے امام کائنات چونکہ آخری نبی تھے، اللہ نے شرک کا ہر دروازہ بند کیا اور عبدیت مصطفیٰ کا ایسا وظیفہ قائم کر دیا جہاں پر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان کا ذکر آیا، وہاں عنوان عبدیت کا اختیار کیا گیا۔ آج بھی امت میں گمراہیاں اسی وجہ سے آئی۔ آج امتی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی اور موت جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی اور موت، توبہ 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 توبہ۔ اور صوفی کو کہو نبی معبود ہوتا ہے یا عبد ہوتا ہے؟ اگر عبد ہے تو پھر عبد کے لیے موت گستاخی نہیں ہے۔ فلسفہ بھی چل رہا ہے، عبد کا لفظ بول کے عبدیت کی حقیقت نہیں مانی، اور موت معبود کے شان کے خلاف ہے، عبدیت کے شان کے خلاف نہیں، بلکہ عبدیت کا کمال موت پہ ہوتا ہے۔ جی نبی بشر نہیں ہے، علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا، یہ ساری شانیں پیغمبر میں مانی کیا سمجھ کے؟ اس سے پوچھو یہ ساری الوہیت کے خاصے نبی میں مان رہا ہے، پیغمبر کو عابد سمجھتا ہے یا معبود سمجھتا ہے؟ اگر معبود سمجھتا ہے پھر علم غیب بھی مان، کیونکہ علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ پھر حاضر ناظر بھی مان، پھر مختار کل بھی مان، پھر حاجت روا مشکل کشا بھی مان، پھر داتا بھی مان۔ لیکن اگر پیغمبر کریم کو عابد سمجھتا ہے تو علم غیب عابد کی شان نہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی یہ عابد کی شان نہیں، کائنات کی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنا یہ عبدیت کا مقام نہیں، اور اس کائنات کے نظام کو چلانا یہ عبدیت کا مقام نہیں۔ عبدیت کا مقام جھکنا ہے، عاجزیہ کرنا ہے، زاریہ کرنا ہے۔ عبدیت کا مقام مانگنا ہے اور دینا یہ معبودیت کا مقام ہے۔ بے شک۔ تو دھوکہ اسی سے لگا ہوا ہے۔
عبد معبود. مفتی احمد یار خان نے ایک جگہ پہ لکھا ذرا میں جب عبد کہوں تو دل ذرا اس لیے کہتا ہے کہ محبوب اور محب میں کیا ہے میرا تیرا, محبوب اور محب میں کیا ہے میرا تیرا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی جائیے کہ کہتا ہے جو اللہ کا ہے وہ سب نبی کا ہے. محبوب محب اور محبوب میں کیا ہے میرا تیرا. بھائی عاشق معشوق میں یوں نہیں ہوتا کہ یہ چیز میری ہے تجھے تیری ہے, یہ ایسی ہے تجھے ویسی ہے. تو ہم کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا اپنی زنانی کے بارے میں بھی کہہ دیں پڑوسیوں کو کہ کیا محبوب اور محب میں کیا ہے میرا تیرا. تو اپنی بیوی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, اپنی غیرت کے مقام ہے. اور اللہ کی الوہیت کو اس طرح تقسیم کر رہا ہے جیسے اندر ریبڑیاں بانٹتا ہے. کبھی کسی پیر فقیر ولی مویا زندہ سارے حتیٰ کہ ننگے بابے سب کو الہ بنایا ہوا ہے. تو اس لیے یاد رکھ یہ ہے وہ مقام دھوکے کا. تو اللہ نے جہاں میرے نبی کی شان بیان کی لفظ کیا لایا, جب عابد لایا تو علم غیب کی بھی نفی, عابد لایا تو حاضر ناظر کی بھی نفی, عابد لایا تو حاجت روائی مشکل کشائی کی بھی نفی, عابد لایا تو پکارے سننے کی بھی نفی, سمیع بصیر ہونے کی بھی نفی. سارے نقطے عابد میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ عابد کا ورد اور وظیفہ کلمے میں بنا دیا اشہد اللہ الہ. آگے پڑھو 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 وقت کم ہے. اشہد ان محمدًا, اتنا تو پڑھو نا, عبدہ ورسولہ. ہمارا قصور اتنا ہے ہم لفظوں کا معنی بتا دیتے ہیں. بات وہی ہے حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنی تقریر کی تمہید یوں باندھتے تھے, بلکہ ان کی تقریریں کچھ آ بھی گئی ہیں. میں حیران ہوا ان کی تمہید سن کر. بڑی سادی جی پنجابی چوسرے فرمان لگے خطبے تو بعد کہ گل سنو, ایک بندے دی ماں مر گئی تو کہ اس نے آکھا بھئی تیری ماں مر گئی. اس آکھا میں نہیں منتا. کیوں؟ اس آکھا اگے تو کدے نہیں موئی, پہلے تھے کدے نہ ہی موئی تے ہون کے مر گئی. اگے مرنا ہو گیا تھا اگے ہی موئی ہو گیا تے ہون کے مر گئی. حضرت قاضی صاحب یہ کہتے ہیں میری تمہید یہ ہے, اور میں جب مسئلہ بیان کروں گا تو پھر یوں نہیں کہنا تو پہلے تو کبھی نہیں سنا تو آج کیسے سنائے. یہ مسئلہ نیا آ گیا. آج مولوی جی کہتے ہیں نیا, بھائی وہی عبدیت والا مسئلہ ہے, عبدیت والا, نیا نہیں. عبدہ ورسولہ, عابد بھی رسول بھی. اسی کی وضاحت اللہ پیارے پیغمبر نے خود کر دی ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. توجہ ہے نا, بخاری شریف ہے. رات کو اٹھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے پیارے پیغمبر یہ مناجات کر رہے ہیں, اللہم انی عبدک, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, وابن عبدک, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, وابن امتک, تیری باندی کا بیٹا ہوں. کیا بندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آگے خود وضاحت کی. ناصیتی بے یدکا, اللہ میرا ماتھا تیرے قبضے میں ہے. ناصیتی بے جدے کا, یہ ہے عبدیت کا مقام اور بیان. اے میرا اللہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے, میرا حکم اور تصرف اپنے وجود پہ بھی نہیں چلتا, میری جان پہ بھی اختیار صرف تیرا ہے. ناصیتی بے یدے کا ماضٍ فی حکموں کا, اللہ میرے وجود میں تیرے ہی حکم جاری ہے, تیرے سوا کسی کا حکم جاری نہیں, نہ میرا نہ کسی اور کا. یہ ہے عبدیت کاملہ کہ اللہ کے سامنے زاریاں کرنا, مناجات کرنا اور اپنے عجز کا
اعتراف کرنا بندہ ہے ہی کیا. آج کل تو بڑی شے بنا ہوا ہے نا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کبھی اپنے آپ پہ غور کیے؟ کسی اللہ والے آقا لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کر. حضرت علی المرتضیٰ کا معروف مقولہ ہے، عرفت ربی بفسخ عزائمی، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں کام کا ارادہ کرتا ہوں، ہوتا نہیں ہے. پھر ارادہ کرتا ہوں، ہوتا نہیں ہے. ارادہ نہیں کرتا ہوں، ہو جاتا ہے. میرا ارادہ نہیں ہوتا، کام ہو جاتا ہے. ارادہ کرتا ہوں، نہیں ہوتا. اسی سے مجھے پتا چل گیا کہ میری ڈور میرے ہاتھ میں نہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. یہ کون ہے ارادے بدلنے والا؟ یہ کون ہے؟ اسی لیے پیغمبر کریم بار بار دعا اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب، اور دلوں کو پھیرنے والے. تمہارے دل سینے میں موجود ہے. تمہارا سینہ ہے یا کسی اور کا؟ سینہ تمہارا ہے نا. تمہارا دل تمہارے قبضے میں ہے. تو اس سے بڑی رب کی توحید کی دلیل کیا ہو؟ تمہارا دل تو تمہارا دل حضرت محمد مصطفیٰ خود کہتی ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی بیویوں کے درمیان باریاں تقسیم انصاف جو میرے بس میں تھا میں نے مقرر کر دی ہے. لیکن ساتھ لفظ سنو، فیما عملے کو، اللہ جو میرا اختیار تھا ان کو نان نفس کا خرچہ، کپڑے، مکان دینا، یہ تحت الاسباب، یہ میرا اختیار میں نے پورا کر دیا. لا تؤاخذنی فیما لا عملے کو، اللہ مجھے اس پہ گرفت نہ کرنا جو میرے اختیار میں نہیں ہے. میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہے دل کی محبت کا معاملہ. دل میرے اختیار میں نہیں ہے، ظاہری تقسیم برابر ہے، لیکن میرا دل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اس کی طرف زیادہ مائل ہے. تو اس میں برابری میرے بس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ دلوں پہ حکومت کس کی چلتی ہے؟ یہ ہے عبد کا مقام. اس لیے فرمایا جو بھی مقامات محمد مصطفیٰ ہے، پورا قرآن پڑھ لو، وہاں عبدیت کا مقام آیا. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، مقام محمد مصطفیٰ عبدہ ذکر کیا. ان کنتم فی شک مما انزلنا علی عبدنا لما کام عبد اللہ. تو عبدیت محمد مصطفیٰ ہر مقام پہ نظر آئے گی. تو دوسرا نقطہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک اللہ یہ سیر کیوں ہوئی؟ اس کی غرض کیا ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکات رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں. ظاہری برکتیں بھی کہ وہاں پر خزانوں کے انبار ہیں، ظاہری برکتیں بھی کہ وہاں پر ظاہری خزانے ہیں، اور باطنی برکتیں بھی کہ یہ محبت الانبیاء ہے، یہ انبیاء کی دعوت کا مقام ہے. کئی ہزار نبی
اس ایریے میں تشریف لائے، بیت المقدس والی سرزمین پہ ظاہری برکات بھی اور باطنی برکات بھی اسی سرزمین میں، اور اسی سرزمین کا نام شام ہے۔ شام صرف وہ نہیں ہے جو آج کل سیریا ہے، یہ جو آپ کے میڈیا کے چند جال لگے ہوئے ہیں، انہوں نے شام کو الگ سمجھا ہوا ہے، اردن کو الگ سمجھا ہے، فلسطین کو الگ سمجھا ہے، غزہ کو الگ سمجھا ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ شام جو ہے اصل شام، اردن بھی اس شام میں ہے، فلسطین بھی اسی شام میں ہے، اور یہ جتنے یمن کے ایریے اور اردا گرد کے ایریے یہ سارے اس شام کا ایریا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو تم نے شام کی اب حد بندی کی سیریا کی، صرف یہ شام نہیں ہے، یہ پورا ایریا شام کا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اس ایریا میں ہم نے برکات رکھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی باطنی برکتیں بھی۔ ظاہری برکتیں کیا؟ زر سبز و شاداب زمینیں، تیل کے خزانے، گیس کے خزانے، اور زمینوں کا زرخیز ہونا، فصلیں اور باغات اور مختلف قسم کے پودے اور پھل، یہ ساری ظاہری برکتیں ہیں، وہ بھی اسی زمین میں اللہ نے رکھی۔ اور باطنی برکات، انبیاء اسی زمین میں آئے، دعوت توحید اسی زمین سے چلی، اور قیامت تک آل حق کا ایک گروہ اس زمین کے اندر رہے گا، اور تسبیحاں اٹھا کے نہیں یا چلے لگا کے نہیں، لا تزال اصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، لا تزال یقاتلون، قتال کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، حولا بیت المقدس، بیت المقدس کے ارد گرد، علی ابواب بیت المقدس، یہ بیت المقدس کے دروازوں کے ارد گرد وہ جہاد کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ انہی میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ تو یہ ہے باطنی برکات بھی۔ اب اللہ نے پیارے پیغمبر کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کیوں سیر کرائی؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس میں اعلان تھا کہ نبی آخر الزمان آ گیا۔ اب بیت المقدس میں جو پروگرام ہدایت کا تھا، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، پیغمبر کریم سے پہلے وہ ہدایت کے علمبردار تھے، پہلے انبیاء کی شریعتیں چل رہی تھی، اور محمد مصطفیٰ سے معراج کروا کے بیت المقدس میں یہ اعلان ہو گیا کہ اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ اب ساری شریعتیں، اب ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اور سارے مولوی فارغ ہو گئے، علماء یہود نصارہ سب فارغ ہو گئے۔ اب اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو بیت المقدس میں ٹکرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنے سے رب راضی ہوگا۔ یہی نقطہ تھا معراج میں کہ یہ نبی آنے والا خاتم الانبیاء صرف مسجد حرام اس کعبے کا متولی نہیں ہے، بلکہ اب بیت المقدس کا بھی متولی آ گیا۔ کعبہ کو بھی شرک سے پاک کرنے والے محمد مصطفیٰ، اور بیت المقدس کو بھی پاک کرنے والے محمد مصطفیٰ۔ یہ اشارہ تھا کہ اہل کتاب کا دین بھی منسوخ، مولویوں کی ساری کتابیں منسوخ ہیں، اب کتاب چلے گی تو محمد مصطفیٰ والی، اور اب عمل چلے گا تب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب شریعت محمدی ہوگی، اس لیے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔